السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل آيات ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم لوگ سورہ فجر دیکھ رہے تھے. سورہ فجر کے پہلی 10 آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ قوم عاد کیسی قوم تھی، کہ وہ بہت طاقتور قوم تھی. اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ وہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی وہ اتنی طاقتور قوم تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے بھی ویسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی. وہ بہت قد و قامت والی اور بہت قوتوں والی قوم تھی کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل ایسی ہوا کو چلائے رکھا کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں، کھوکھلے تنے ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی. یعنی وہ لوگ تھے جو ماہر سنگ تراش قوم تھی. قوم سمود جو ہے وہ قوم پہاڑوں میں بہترین گھر بناتی تھی، کہ اب بھی جو ان کے نشانات ملتے ہیں تو اب تو اس طرح کی جدید مشینری آ گئی ہے کہ پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے معاملات کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت اس طرح کی کوئی مشینری نہیں تھی، تو اب کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت اتنی نفاست سے اور اتنی خوبصورتی سے پہاڑوں میں گھر کس طرح سے بنائے گئے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. ہم نے فرعون تک دیکھا تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے میخوں والا کیوں کہا، کیونکہ اس وقت میخیں جو ہیں میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی لی جاتی تھی، کہ اس کی سلطنت جڑوں کی طرح مضبوط تھی جیسے زمین میں میخیں ٹھونک دی گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو فوج تھی، افواج تھی، اور اس کا لاؤ لشکر تھا جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی اور مد مقابل بن بیٹھا تھا. اور تیسری یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے ہیں تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخوں کا استعمال کرتے تھے. اور جب چوتھی یہ کہ جب ان کی قوم میں سے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تو اسے تخت دار پر رسیوں سے کسنے کی بجائے اس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتے تھے. یعنی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو اس طرح سے وہ کر کے اور ان پہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اور پاؤں کی ہتھیلیوں میں ان کے میخیں ٹھونک دی جاتی تھی سولی چڑھانے سے پہلے. اس لیے اسے فرعون ذی الاوتاد کہا جاتا ہے. بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے. اس کے بعد ہم آج آیت نمبر 11 سے ڈیٹیل دیکھیں گے. الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے تھے. سرکشی سے کیا مراد ہے؟ طغوا کہتے ہیں سرکش ہونا، حد سے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی حدود سے انکار کرنا کیا؟ یہ جو تینوں قومیں تھیں نا جن کے بارے میں پیچھے ذکر ہوا، فرعون کا، سمود کا، قوم سمود کا اور قوم عاد کا، یہ آخرت کا انکار کرتی تھیں. اور جو بھی قوم آخرت کا انکار کرتی ہے پھر وہ اپنے فسق و فجور میں، نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ان کی مشترکہ جو خصوصیت تھی وہ سرکشی تھی، وہ حد سے بڑھنا تھا.
معاشرے میں فساد پھیلانا تھا. فاکثروا فیہ الفساد، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، یعنی وہ شرک اور قتل سے زمین کو فساد سے انہوں نے بھر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح سے عذاب بھیجا، یعنی ان کی قوموں نے عیش و دولت اور زور و قوت کے نشے میں مست ہو کر ملکوں میں خوب ادھم مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. اللہ تعالیٰ نے عاد پر ہوا کا کوڑا، یعنی ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی تھی، جس سے وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہو گئے تھے. یعنی وہ کتنی قوت والی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. اتنی طاقتور قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہوا سے ان پر ان کو تباہ کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس طرح وہ بے جان ہو گئے تھے. اس کے بعد سمود کے بارے میں آیا تو سمود پر چنگاڑ کا کوڑا برسایا گیا، یعنی ایک ایسی چیخ تھی جس سے وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے ان کے دل سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہوا سے، کسی چیخ سے یا پانی سے، جیسے فرعون اور اس کی قوم کو پانی سے تباہ کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہیں تو ان کو ان سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گی، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے تباہ کر دیں گے کسی بھی عذاب سے. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس لیے نازل کیا تھا تاکہ انہیں عبرت کی مثال بنا دیا گیا. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے. گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپاؤ کہ جب وہ چیز اچانک اس کی زد میں آئے تو اس کے جال میں پھنس جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر مہلت دیتے ہیں کسی شخص کو، اور اللہ تعالیٰ اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو پکڑیں گے تو نہیں چھوڑیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، یہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حق ادا نہیں کر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑیں گے نہیں. حالانکہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مہلت کو اپنے لیے واقعی مہلت نہ سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا تم اس سے ڈر جاؤ. اس کے بعد اب آج کا جو بیسک ہمارا کہہ لیں تھیم ہے، اس کے لیے آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اوپر تھوڑی آزمائش آ گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اذا مبتلاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب مال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کے لیے بھی، اور جس پر اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اذا مبتلاہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی رزق کا تنگ ہو جانا اور رزق کی فراوانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. دونوں میں اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا کامیابی یا ناکامی. جب کوئی انسان کمرہ امتحان سے باہر نکلتا ہے تو 2 ہی صورتوں میں نکلتا ہے، ایک یا وہ فیل ہوگا، ایک یا وہ پاس ہوگا، درمیان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب انسان کو آزماتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس آزمائش پہ کس طرح سے پورا اترتا ہے، وہ اس آزمائش میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم اب جتنی مرضی نافرمانیاں کرتے رہیں. اب مال میں کثرت تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بہت زیادہ مال سے نوازا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگ گیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. اتنا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہتا تھا جو بات مجھے بہت خراب لگتی ہے، مطلب یہ کہ وہ کہتا تھا کہ میرے لیے غلاموں کو کہتا تھا کہ میرے لیے پہاڑ بناؤ کہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں. نعوذ باللہ. تو اس طرح سے اتنی زیادہ سرکشی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا وہ شخص.
تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے زمانے کے لیے عبرت بنا دیا. تو جو مال ہے نا، مال کا ملنا یا کسی بھی طرح انسان کو عزت ملتی ہے، انسان کو مال ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں. وہ نعمتیں ملنا انسان کی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ میرے رب نے مجھے چوز کر لیا، مجھے عزت. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین وہ اس کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت نہیں کرتا. دین تو اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی دین کا مل جانا دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانا پلانا مالی وسعت تو کافروں کو بھی دی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں نارملی اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور وہ والی اسٹیٹس ہیں جو بہت زیادہ کہہ لو کہ پاورفل اسٹیٹس ہیں اس وقت، جیسے امریکہ ہے، تو یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی وسعت دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مال آزمائش کے لیے دیتے ہیں. اب آزمائش کی نا 4 ہی کیفیات ہوتی ہیں آزمائش میں. پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان مال ملنے کے بعد یا مال چھیننے کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں نا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اسے وہ آزماتا ہے، یعنی اسی انسان کو، جو انسان کہہ رہا ہے نا کہ میرے رب نے مجھ پہ اکرام کیا اور مجھے عزت بخشی ہے، وہی اسی انسان پر جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی 4 ہی جو ہے نا وہ کیفیات ہوتی ہیں. مطلب پہلے سٹیپ پہ ہوتا ہے انسان بہت کھلی گمراہی میں جو شخص ہونا، اس پر ان میں سے کوئی بھی آزمائش ہے، یا اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جائے، یا اس کا رزق اس کو فراوانی مطلب اس پر رزق کی فراوانی ہو. اور رزق کو ہم وسعت کے معنوں میں لیں گے، یعنی فزیکل بلیسنگز بھی، جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور عزت بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رزق میں آ جاتی ہیں. تو اس کے چار جو ہیں کیفیات ہوتی ہیں. یعنی انسان ضلالم بعیدہ، کھلی گمراہی میں ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے جو مال ملا ہے یا مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ کسی دیوی دیوتا جو ہے اس کی رضامندی سے ملی ہیں، یا یہ کہ وہ خوش تھا تو اس نے مجھے یہ دے دی. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہی کہتا ہے کہ میری دیوی دیوتا ہے وہ مجھے تکلیف دیں. دوسری جو پھر ہدایت کی طرف جو پہلی منزل اور اس آزمائش کی دوسری کیفیت جو ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے انسان کہ میری عزت اور ذلت دونوں، یعنی مجھے جو فراوانی مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو مجھے ذلت مل رہی ہے اور مجھے جو ذلت مل رہی ہے اور جو مجھ پر رزق تنگ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ہوگی ہدایت کی پہلی منزل. اب دوسری منزل ہے ہدایت کی دنیا کی عزت، یعنی حقیقتاً مال کی آزمائش کو دنیا کی سمجھنا کہ یہ دنیا کی عزت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں ہی رہیں گی. یہ آخرت کی کامیابی تب بنے گی جب انہیں ہم آخرت کے لیے استعمال کریں گے. اور اسی کو دنیا کی ذلت سمجھنا، یعنی اگر ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق تنگ کیا ہوا ہے، ہم پر آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں، تو یہ صرف محدود ہیں، لمیٹڈ سی ہیں، دنیا تک ہے. جب ہماری اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کو سمجھنا. پھر چوتھا جو ہے چوتھی اور جو بیسٹ سٹیٹ ہے آزمائش کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ امتحان سمجھنا دونوں کو، مال کا ملنا، عزت کا ملنا بھی، اور مال کا نہ ملنا، عزت کا نہ ملنا بھی. رزق کا جو تنگ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ عمل انسانوں میں تمام انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. اور پھر اس میں جو مبتلا ہو کا لفظ ہے نا، عربی میں امتحان بھی لفظ استعمال ہوتا ہے امتحان کے لیے جو نارمل امتحان ہوتا ہے، اور بلوناکم بھی آزمائش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جس پیٹرن پر یوز ہوا ہے نا مبتلا ہو، اس پیٹرن پر ورسٹ کائنڈ آف ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی سب سے مشکل جو امتحان ہے نا وہ ہے انسان کی نعمت کا ملنا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں نعمتوں کی فراوانی سے نوازا ہوا ہے اور ہمارے اوپر عزت ہے، ہمارے پاس مال ہے. تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اس نعمت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیا. اس نعمت سے اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے خود کو بڑا سمجھ بیٹھا، اپنے اندر تکبر کا رویہ پیدا کر لیا. تو یہ اس کی بھی آزمائش تھی. اس کے بعد جو ہے نا یہ والی جو امتحان ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ. ونعمہ جو ہے نعمتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اکرمہ ونعمہ نعمتوں کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب. ٹھیک ہے، وہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں
اور یہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن وَنَعَمَهُ جس پیٹرن پر لفظ یوز ہوا ہے علامہ کی پیٹرن پر, تو اس پیٹرن کے لیے یعنی وہ سب سے یہ جو ہمیں نعمتیں بھی مل رہی ہیں یہ صرف انعام نہیں ہے, اس میں مشکلات بھی ہیں. اس میں اس ساری لینگویج سے شاید کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سب سے مشکل ٹیسٹ ہے نا وہ یہ والا ٹیسٹ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آزمائش تھی اس طرح کی آزمائش ہے مال کا مل جانا بھی. اور پھر فیقول ربی اکرمن, وہ کہتا ہے کہ اسپیشلی, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی, یعنی مجھے صرف لوگوں پر مجھے چوز کیا اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے لیے, اس مال کے لیے. تو اس لیے ہم اس آیت سے یہی سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں ظاہری زیب و زینت اور ظاہری مال و دولت دیا ہوا, نو ڈاؤٹ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مطلب حدیث کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو مالی وسعت دیں تو وہ اس پر ظاہر ہو, یعنی اس کے ظاہری پہناؤ سے اور کہہ لیں کہ اس کے سٹیٹس سے نظر آئے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اسے مال و وسعت سے نوازا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پاس ساری چیزیں بھی ہوں اس کے باوجود وہ فقیروں والا جو ہے حلیہ اپنائے. تو ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو, لیکن اس مال کو اپنے دل کے اندر داخل نہیں کرنا. اس مال کو یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہمیں مال ملا ہوا ہے تو بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں, اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کوشش کی, کسی محنت کی, دین کی خاطر ایفرٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد تو صرف دو ہی باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی اور وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر بھی رہا ہو, اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو, اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہو. پھر اس کے بعد جو وہ اما ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے, یعنی اگلے ورڈ سے کنیکٹ, یہ اسی جو پچھلی ہمارے پاس آیت چل رہی تھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مبتلاہ اذا مبتلاہ ورڈ جو ہے پچھلی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے عزت بخشتے ہیں اور نعمت دیتے ہیں والا ورڈ یوز کیا ہوا ہے, وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے فقدر علیہ رزقہ کے لیے بھی یوز کیا ہوا ہے کہ جب اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں. تو مبتلاہ ویسے سیم آزمائش, مال کا ملنا بھی بالکل ویسی ہی آزمائش ہے, اس کا چھن جانا بھی بالکل ویسی ہی آزمائش ہے. اس دونوں امتحان کی صورتیں ہیں, انہیں ہم نے امتحان کی طرح لینا ہے. پھر فقدر کہتے ہیں تقدیر, مطلب وہ فقدر علیہ یعنی اس کے اوپر وہ رزق تنگ ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا وہی رزق اس کے لیے تنگ کیا جائے گا. اور پھر رزق میں ہم نے جیسے پہلے دیکھا کہ فزیکل بلیسنگز اور عزت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر فیقول ربی اہانن, کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کامن سا سینٹینس ہے کہ ہم لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیا, ساری دنیا میں ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتے تو کیا ہو جاتا, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ساری چیزیں ایسے کلمات ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں عموماً, یہ سارے ایسے کلمات ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں عموماً کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اس لیے اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ فرعون کے پاس مال کی فراوانی تھی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے, عبرت ناک بندوں میں سے, یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا, ان لوگوں میں شامل ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں, لعنت زدہ لوگوں میں شامل ہو گیا کہ وہ جہنم میں کس طرح سے جائے گا, اس کی بھی ڈسکرپشن ملتی ہے. تو اس لیے اور پھر اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت امیر کبیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ نبوت کے بعد شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے 3 دن کی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی, یعنی کہ یہ ان کا گزارا کھجور اور دودھ پر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا تھا, تو انہیں کوئی بہت مالی فراوانی نہیں ملی تھی. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ, دیکھیں گے. تو وہ جو تھیں انہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بہت مالدار خاتون تھیں, کہ وہ تجارت کیا کرتی تھیں اور وہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی حالات میں زندگی بسر کریں, لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہوں گی کہ ان کے قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے تھے, مالی طور پر وہ کتنے تنگ تھے, لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب مفہوم ہے اس آیت کا ترجمے کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں اللہ کے رسول پر سلام بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. لیکن مالی طور پر یا کہہ لیں کہ ان کو اس طرح دیکھا جائے تو وہ اس وقت کے لوگ، اس سے پہلے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا، کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم اس بات پر یقین کر لیں گے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا تو ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں ان سے کہی گئیں، اور ان کو اور بھی طرح طرح کی باتیں کہی گئی، انہیں ان کے شہر سے نکال دیا گیا جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، ان کی آزمائشیں تھیں. تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں یہی چیز سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے نا، اس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس حال میں صبر شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یا اس حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہمیں عزت مل رہی ہے تو یہ ہماری وجہ سے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے تو جی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے رب نے ہمیں چوز نہیں کیا. تو شکر کرنا سیکھنا ہے ہم نے اپنی مالی وسعت میں بھی اور مالی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ نہیں جی میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہر بندے کے ساتھ کبھی کوئی، ہر بندے کا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں کرنی. اس کے بعد کلا بلا تکریمون الیتیم، ہرگز نہیں. اس کے بعد یہ پچھلی 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے. ہم لوگ کیا نہیں کرتے؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو یہ یتیم کی کفالت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت سے 7 انگلیاں آپ نے اپنی شہادت. تو یہ اتنا اس کے بارے میں جو ہے نا حکم ہے کہ ہم نے یتیم کی عزت کرنی ہے. اور انسان جو ہے جب اپنے مال پر اور اپنی جو مطلب نعمتیں سمجھتا ہے انہیں، پھر ان میں خود ہی مگن ہو جاتا ہے، پھر اپنی نعمتوں میں یا پھر کہہ لو کہ مالی جب انسان فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اپنی اس فقیری کے دور میں اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کہ نہیں بس ہم اب یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اس اسٹیٹ سے نکلنا ہے. ہم اگر غریب ہیں کوئی اس میں مطلب وہ بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اچھا رزق حاصل نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ہم نعمتوں سے بھری اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہم ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کو استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ان میں ایسے گم ہو جانا کہ رب کو بھول جانا، یہ غلط بات ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کرتے ہیں تو اس میں کتنی بڑی مطلب انسان کے لیے اگر دیکھا جائے تو فائدہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. انسان جیسے آزمائشوں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا، ویسے خوشی کی حالت میں، سکون کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا. جب انسان تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو بہت دل سے پکارتا ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے. یعنی ان کے ساتھ صرف ان کی ہیلپ نہیں کرنی، ان کی مدد نہیں کرنی. ہمارے ہاں تو اب اس طرح یتیمی والا کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی کسی کا خیال بھی رکھے. تو آپ سب نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ کسی کے گھر میں یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور مسلمانوں کا بدتر گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچائیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو. ایک تو اب ہم لوگوں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے یتیم پر خرچ کرنے کا حکم دیا، جیسے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی کہتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي، أَرَأَيْتَ کیا تم نے دیکھا، الَّذِي أَرَأَيْتَ
الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مسکین کو خود نہیں کھلانا، مطلب مسکین پر خود بھی خرچ کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ شو بھی کرنی ہے. اور کیونکہ عموماً جو ہوتا ہے جو مسکین ہوتے ہیں ان پہ ہم یتیم ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان پہ ہم اپنا مال خرچ نہیں کرتے کہ جی ہمارے اپنے نزدیک، کیونکہ ہماری عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ پیسہ بن جاتا ہے، تو اعلیٰ اخلاق جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ابھارنے کا بھی حکم دیا، یعنی اگر آپ نے صرف کھلا دیا نا تو وہ کافی نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے کو ابھارنا بھی ہے. میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو ترغیب ملے کہ ہاں جی وہ موٹیویٹ ہو کہ ہاں اسے بھی یتیم پر خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا. ساری جو پرابلم ہے نا انسان کے اندر وہ مال کی محبت سے آتی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ مال ہونا مسئلہ نہیں ہے، مال سے محبت کرنا مسئلہ ہے، کہ انسان مال کی محبت میں اتنا گم ہو جائے کہ بس اس کو دن میں رات میں ایک کو سو کرنے والا وہ جو محاورہ ہوتا ہے اسے بس اسی کی فکر لگی رہے کہ اچھا میں نے اپنے مال کو کس طرح سے بڑھانا ہے. تو جب وہ اس چیز میں گم ہو جاتا ہے نا کہ بس مال 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 کی محبت، دنیا کی محبت کہ بس میں نے اچھی گاڑی لینی ہے، اچھا گھر لینا ہے، مجھے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، فائنینشیل اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کامن کانسیپٹ ہے جی پیسے والے کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہم نے بنائے ہیں، یہ معاشرہ ہم نے تشکیل دیا. ہم خود بھی پیسے والے کو عزت دیتے ہیں تو پھر وہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، پھر ہم اسی پیسے میں گم ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی کا واحد مقصد پیسہ کمانا اور پیسے کے گرد گھومتی ہے ہماری زندگیاں. حالانکہ اتنا میٹر نہیں کرتا پیسہ. ٹھیک ہے لائف سٹائل، اچھے لائف سٹائل کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، اگر پریکٹیکلی ہم اس چیز کو دیکھیں کہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن بس ہر وقت پیسہ 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 سوچنا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دینا ہماری اولین جو ہے فریضہ ہونا چاہیے، ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. تو اس لیے انسان جو ہے جب ایک نافرمانی کر لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے باقی ساری نافرمانیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تو تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا. میراث کا مال کہتے ہیں اس مال کو جس میں وارث جو ہے مطلب مر جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے جو مال چھوڑ جاتا ہے اسے وراث کا مال کہتے ہیں. تو پھر انسان حق کھانے لگ جائے نا، اسے حق کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا حق ہے، مجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے. بس انسان کو مال حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ عادت، یہ خصلت ہر انسان میں، مجھ سے لے کے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان اب آج کے دور میں اس سے بچا ہوا ہوگا. صرف ہمیں اسی چیز کی تو فکر لگی ہوئی ہے کہ پیسہ کمانا کیسے ہے، اسے لگانا کیسے ہے، اپنے آپ پہ لگائے جاؤ، ختم کیے جاؤ. فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ آپ نے فرمایا تھا ایک حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، مجھے مفہوم ہی یاد ہے اس وقت، کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو. تو سب نے عرض کیا کہ آپ سلم ہمیں تو بھائی کون ہے جسے اپنے وارث کا مال زیادہ پیارا ہوگا؟ سب کو جو ہے اپنا ہی مال پیارا ہوگا. تو آپ نے کہا تھا کہ انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. جو اس کے وارث کا مال ہے وہ تو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. یعنی جب انسان مر جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہی اس کے وارث کا مال ہوتا ہے. جو پیچھے ہم چھوڑ جائیں، ہمارے جتنا مرضی بینک بیلنس ہو، آج مر جائیں تو ہمارے وارثوں نے جیسے مرضی خرچ کر لینا ہے. ہمارا اپنا تو وہ ہوگا نا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کروا دیا. جب نکلوانا ہوگا تو وہ اس وقت ہمارے کام آئے گا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرتا ہے، وہ انہیں کس طرح سے خرچ کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھنا. یہ ورسٹ کہہ دو اور ریئل اصل کرائم جو ہے نا، اصل جرم یہی ہے. اس ساری جو آج ہم نے بات پڑھی ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ یہی نکلتا ہے کہ تم مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھنا. جمع کہتے ہیں ایسی محبت کہ آپ کا دل جو ہے فلی جو ہے نا اس سے لوڈیڈ ہو مال کی محبت سے، کہ بس بھرا ہوا ہو اسی سے.
کہ آپ کو ہر وقت مال کی فکر ہو، اس مال کو جمع اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فکر نہ ہو، اس مال کو جمع کرنے کی، اس کو جو ہے اپنے اوپر لگانے کی. اور کچھ لوگ تو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، بس بخیلی جمع کر کے رکھے جاؤ. بھلا اس مال کو جمع کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ان ساری چیزوں 8 چیزوں کا ذکر ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کا حکم ہمیں عزیز ہونا چاہیے، ان کی فرما برداری ہمیں عزیز ہونی چاہیے. اور باقی جو آگے آیات ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. آگے قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت کہہ لیں یا بہت ہی ایسے ڈرانے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ ویو جو ہے ہمیں دکھایا ہوا ہے، پورا امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کس طرح سے آئے گی اور وہ قیامت کا معاملہ کیا ہوگا. اور پھر آگے بہت سورت کا اینڈ تو بہت 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 ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلی اپنی نشست میں دیکھیں گے. جانے سے پہلے آخری بات جو ایک میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ابھی یہ جو ریسنٹ کیس چل رہا ہے ہمارا یہ کسی مولوی والا جو کیس ہے کوئی اس طرح کا مدرسے کے کسی مولوی کا، تو اس کو بہرحال حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کی کہ کیا حقیقت ہے اس مسئلے کی. لیکن ایک بات جو میں آپ لوگوں سب سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ شخص بھی دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس نے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھنے والے جو نان مسلم دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی، ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، جو دین سے دور ہیں اور جو دین پر عمل کر رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ. وہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. کون سی نماز ہے اس شخص کی جو اسے برائی اور بے حیائی سے روک سکتی؟ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم ہے نا، ہم چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، ہم اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم پریکٹیکل مسلم ہیں یا نہیں ہیں، یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہو گئی. ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو اس کا ایفیکٹ ہم خود دیکھتے ہیں. ہم دوسرے بندے کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جھوٹ بولتی ہوں اپنی دوست سے، میری دوست کو 1 دفعہ 2 دفعہ جب اسے پتہ چلے گا نا میں اس سے جھوٹ بول رہی ہوں، وہ بھی مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گی. اس سے کیا ہوا؟ اس نے بھی جھوٹ بولنا سیکھا. پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ آگے اپنے جو بھی اس کے جاننے والے ہوں، اس کے جاننے والے اس سے آگے بولیں گے. یا یہ جھوٹ کی شروعات کس نے کی؟ میں نے جھوٹ بولا. اسی طرح چغلی کرنا، غیبت کرنا، چھوٹے موٹے عام گناہ جو بھی شخص ہم لوگوں سے ملتا ہے، یہ کریکٹر بلڈنگ ہے جو ہر مسلمان کو کرنی ہے. یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، یہ کسی ایک بندے پہ فرض نہیں ہے کہ ایک بندہ کرے تو سب کے لیے کفایت کر جائیں گے. یہ ہم سب کی نارمل ذمہ داری، اور یہ اتنی بیسک نیڈ ہے نا کہ اس کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کہ اس کو ہمیں ہر صورت کرنا ہے. بٹرفلائی افیکٹ کے بارے میں شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو کہ ہم کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہر عمل کا، ہم اپنے دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم جھوٹ بولیں گے ہم اپنے دین کو خراب کریں، ہم غیبت کریں ہم اپنے دین کو خراب کریں، ہم چغلی کریں گے ہم اپنے دین کو خراب کریں، ہم کسی کے ساتھ خیانت کریں گے ہم اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں، ہم کسی کی حق تلفی کریں گے ہم اپنے دین کو خراب کریں، ہم اس کو ریپرزینٹ کریں. ہمیں ایک انڈیویجولی بھی جواب دینا ہوگا اور دین کو خراب کرنے، دین کا نام خراب کرنے کے لیے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا. تو اس لیے ہر بندہ اپنے عمل کے بارے میں کانشیس ہو جائے، چاہے وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلم کہتا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلم نہیں کہتا. یہ بہت بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ پھر ہماری سوسائٹی میں یہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا پھیلتا جاتا ہے اور پھر لوگ مسلمانوں کو خراب کہتے ہیں. تو
بس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے، غیبتیں کرنے، مال کی محبت کو دل میں بسانے اور ہر ایسے عمل سے بچا لیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت دی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور کسی بھی طرح کی نعمت دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دن رات اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں تنگی دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کو آسانی میں بدل دیں، ہماری تکلیف کو آسانی میں بدل دیں.